السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں یورپ کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک اٹلی کی۔ اٹلی کی ثقافت دنیا کے متنوع اور بھرپور ثقافتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ ملک صدیوں سے فن، ادب، موسیقی اور فیشن کے میدان میں دنیا بھر میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اطالوی لوگ اپنی ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے رہن سہن، کھانوں اور خاندانی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اطالوی خواتین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اطالوی خواتین خود اعتمادی اور مضبوط شخصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جدید دور میں اطالوی خواتین نہایت تعلیم یافتہ ہیں اور کئی شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو یا فنون لطیفہ یا تعلیم ہو۔ جہاں تک ان کے خیالات اور پسند کی بات ہے تو اطالوی خواتین عمومی طور پر کھلے ذہن کی مالک ہوتی ہیں اور مختلف ثقافتوں اور قومیتوں کے لوگوں کو جاننے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ایشیائی لوگوں کے بارے میں اطالوی خواتین میں خاص طور پر تجسس پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایشیائی ثقافتیں منفرد اور دلچسپ ہیں۔ ایشیائی افراد اگر اطالوی زبان سیکھیں اور اطالوی ثقافت کو اپنانے کی کوشش کریں تو اطالوی خواتین ان کے لیے احترام اور دوستی کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اطالوی خواتین ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں جو خود اعتمادی کے ساتھ دیانت دار، مہربان اور احترام کے جذبات کے حامی ہوں۔ وہ مردوں کی شخصیت کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ ان کے لیے ظاہری خوبصورتی سے زیادہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ مرد کا اخلاق کیسا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے اور وہ کس طرح سے اپنے خاندان اور دوستوں کا خیال رکھتا ہے۔ اطالوی خواتین عام طور پر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتی ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو دل میں رکھنے کے بجائے صاف اور واضح انداز میں بتاتے ہیں، اور اس لیے اگر کوئی ایشیائی مرد اطالوی خواتین سے دوستی یا رشتہ بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے بھی اسی طرح صاف گوئی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایشیائی افراد کی جو اٹلی میں کام کرنا اور یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی اور دیگر ایشیائی افراد کے لیے اٹلی میں روزگار کے مختلف مواقع موجود ہیں، خاص طور پر بڑے شہروں میں جیسے روم، میلان، نیپلز اور فلورنس مختلف شعبوں میں ایشیائی افراد کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کی ہوٹل انڈسٹری اٹلی کی اکانومی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اٹلی میں سیاحت ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ اور سیاحت کے شعبے میں ایشیائی افراد کو بآسانی روزگار میسر آ سکتا ہے۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے شعبے میں ویٹر، شیف، ہاؤس کیپنگ اور دیگر خدمات میں اکثر پاکستانی اور ہندوستانی افراد کام کرتے ہیں۔ اس شعبے میں روزگار حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو اطالوی زبان پر عبور ہو تو اس کے موقع میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ اٹلی میں تعمیرات کے شعبے میں بھی ایشیائی افراد کی بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ اس شعبے میں مزدوری اور محنت طلب کام زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی اور ہندوستانی افراد میں ان ملازمتوں کی بہت مانگ ہے۔ اٹلی میں ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبے میں بھی ملازمت کے مواقع موجود ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو اس شعبے میں تعلیم یافتہ اور ماہر ہوں۔ اٹلی کے کچھ شہروں میں اسٹارٹ اپ کلچر فروغ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ٹی کے شعبے میں ملازمت کے مواقع بہت بڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آئی ٹی کے کسی بھی شعبے میں مہارت ہے تو آپ بآسانی یہاں پر جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت کی اگر بات کی جائے تو اٹلی میں ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل ٹیکنیشینز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے عموماً اطالوی زبان میں مہارت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ صحت کے شعبے میں پاکستانی اور ہندوستانی افراد کو اپنے پیشہ ورانہ معیار کو ثابت کرنا ہوتا ہے، مگر اس شعبے میں ہنرمند افراد کے لیے اچھے مواقع ابھی تک موجود ہیں۔ اٹلی کا ویزا کیسے ملتا ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی، ہندوستانی ضرور پوچھتا ہے۔ یورپی یونین کے باہر سے آنے والوں کے لیے اٹلی میں کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے افراد کو قانونی طور پر اٹلی میں کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ درکار ہوتا ہے۔ عموماً ورک پرمٹ کا حصول پیچیدہ ہوتا ہے اور اس کے کسی کمپنی کے اسپانسر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے شعبے میں کام کر رہے ہیں جس کی اٹلی میں طلب زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی آئی ٹی یا میڈیکل کا کوئی بھی شعبہ، تو آپ بآسانی یہاں کا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلی کی ثقافت عمومی طور پر غیر ملکیوں کے ساتھ دوستانہ اور مہمان نواز ہے،
خاص طور پر بڑے شہروں میں اطالوی لوگ ایشیائی کھانوں، ثقافتوں اور تہذیبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اطالوی زبان سیکھ لیں تو مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹے شہروں میں ہر وقت لوگوں کو ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، جس طرح کے چھوٹے قصبوں میں کبھی کبھار غیر ملکیوں کے لیے کچھ مسائل بھی پیش آتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ نسبتاً محدود تجربات رکھتے ہیں اور غیر ملکیوں کو سمجھنے میں وقت لیتے ہیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اٹلی میں مختلف قومیتوں کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہاں کی نسلیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کھلے ذہن اور دوستانہ رویے اپنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اٹلی ایشیائی افراد کے لیے ایک بہترین ملک ہے جہاں ثقافتی تبادلے اور کاروبار کے مواقع موجود ہیں۔ اگر آپ اٹلی میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں اور زبان سیکھ کر اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر کاروبار، ملازمت اور ہر قسم کا کام کرنے میں آپ کو یہاں کی گورنمنٹ بھی بہت حد تک سپورٹ کرتی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے بارے میں اور سیر کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں کی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔